اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پر ہے بھروسہ اسی پر ناز کرتا ہوں، خدا پر ہے بھروسہ اسی پر ناز کرتا ہوں، الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن پروگرام میں ہم آپ کا دل کی اتحہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ ہم سب کے لیے، جزیرے ماریشس کے لیے آج فخر کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ انجمن پروگرام میں بنفس نفیس شیر طریقت، فخر سادات، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، جگر گوشہ غزالی زماں، جن کا تعلق الحمدللہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بالخصوص آپ کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ ہیں حضرت علامہ سید حامد سعید کاظمی دامت برکاتہم عالیہ، جن کی تشریف آوری سے بے شک آج کی یہ محفل بارونق ہے۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو باتیں بھی حضرت قبلہ بتائیں گے ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ آج ہمارے ساتھ انجمن پروگرام میں موجود ہیں دوسری مرتبہ کے لیے MBC پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان کے معروف ثنا خواں جناب محمد آصف اقبال صاحب، اور ان کی زبانیں بھی وقتاً فوقتاً حمد، نعت اور منقبت کے اشعار آپ کو ہم گوش گزار کراتے رہیں۔ آئیے بلا تاخیر ہم اپنے مہمان گرامی قدر سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسا ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان۔ ماشاء اللہ۔ آصف بھائی اب کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین، بہت کرم۔ اگر آپ کی اجازت ہو حضرت قبلہ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم حمد کے چند اشعار سے کرنا چاہیں گے، اور اس کے لیے میں بھائی آصف سے ملتمس ہوں کہ حمد کے 2-3 اشعار، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ۔ خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلے لال کا نہیں پابند، بے شک بے شک۔
یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آصف بھائی دوران پروگرام نعت کے دو اشعار بھی آپ سننے کا موقع ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، ہم آپ کو بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ آج حضرت قبلہ علامہ سید حامد سعید کاظمی دامت برکاتہ عالیہ سے ہم نے کوئی موضوع جو ہے، ایک خاص موضوع ہم نے متعین نہیں کیا ہے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ مختلف موضوعات پر ہم چاہتے ہیں کہ حضرت قبلہ اظہار خیال کریں، اور اس کے لیے ہم آپ کے بےحد شکر گزار ہیں کیونکہ آپ نے لبیک کہا اور آپ راضی ہوئے۔ کوئی موضوع ہم نے متعین نہیں کیا ہے۔ حضرت قبلہ آپ کا انداز نصیحت والا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس انداز میں آج ہمارے ناظرین اس سے بھی استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت قبلہ بات ہم وہاں سے شروع کرنا چاہیں گے کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو کیا یہاں سے ہم یہ سمجھیں کہ آدمی اور انسان میں فرق ہے؟ گزارش ہے کہ آدمی اور انسان کے اندر جو فرق ہے اس کو سمجھنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ایک انسان کی فزیکل ایگزسٹنس ہے، ٹھیک، جسمانی اس کی موجودگی، گوشت پوش کا انسان ہے، سانس لیتا ہے، پانی پیتا ہے، کھاتا ہے، شادیاں رچاتا ہے، اولاد کو جنم دیتا ہے، دنیا میں آتا ہے، پھر اس طرح زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی فزیکل ایگزسٹنس ہے، اور اس سے حوالے سے آپ دیکھیں کہ وہ آپ کس طرح ڈسکریمنیٹ کریں گے اس کو باقی مخلوق سے۔ جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، انسان بھی کھاتا پیتا ہے، بایولوجیکل نیڈز اس کی بھی ہیں، ہماری بھی ہیں۔ جی، پانی ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، کھانا ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ فزیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ تو ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا رہن سہن ہے، ہماری سویلائزیشن ہے، معاشرت ہے، جو ہمیں صفائی ستھرائی، ایٹیکیٹس، مینرز، سلیقہ، طریقہ، ادب، آداب اس کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ورنہ یہی انسان آپ سوچئے کہ اگر جانوروں کے درمیان پل رہا ہو تو انہی کی طرح ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ تو ہے ہماری، تو یہ آدمی کی جو جسمانی ساخت اور اس کی موجودگی ہے، یہ ہے اس کی آدمیت، یہ آدمی ہے۔ لیکن جب اس کے اندر احساس ہے، اس کے اندر شعور ہے، اس کے اندر رحم دلی ہے، اس کے اندر سخاوت ہے، اس میں ایثار ہے، اس میں قربانی ہے، یہ جو اعلیٰ انسانی صفات ہیں، جب ان سے مزین ہوتا ہے تو پھر وہ انسان بنتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں نا، ایک شخص جا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک دوسرا شخص ہے، زخموں سے چور پڑا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو کر پڑا ہے، اب وہ آنکھیں چرا کے گزر جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انسانیت کی کمی ہے۔ ورنہ وہ وہاں ٹھہرتا، اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش کرتا، اگر خود نہیں کر سکتا تھا تو جہاں سے اس کو یہ ریلیف مل سکتا تھا وہاں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا، ایک اپنا انسانی حق جو اس پر بنتا تھا اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا۔ اس بات کو ذرا تھوڑا سا ایک مختلف زاویے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دیکھیے، اچھائیاں جو ہیں، ہم اچھائی اور برائی کا ایک اظہار ہوتا ہے ہر جگہ۔ ایک اچھائی وہ ہے جس کی بنیاد مذہب پر ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، حلال حرام کا خیال کرتا ہوں، جائز ناجائز کی تمیز رکھتا ہوں، تو مسلمان مجھے اچھا کہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی کرسچن ہے، وہ ہر سنڈے کو گرجا میں جاتا ہے، اپنے پریسٹ کا سیریمن سنتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اینڈ گولڈن ٹینٹس آف کرسچینٹی ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تو کرسچنز اس کو اچھا کہیں گے، باقی لوگ تو نہیں کہیں گے۔ ایک ہندو ہے، روز صبح اٹھتا ہے، اشنان کرتا ہے، مندر میں جاتا ہے، اپنے بھگوان کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہے، پرارتھنا کرتا ہے، بھجن گاتا ہے، اشلوک پڑھتا ہے، ہندو اس کو اچھا کہیں گے،
باقی لوگ تو نہیں کہیں گے. یہ اچھائی اور برائی کا وہ پیمانہ ہے جس کی بنیاد مذہب پہ ہے. لیکن کیا سچ بولنے کے لیے, سچ کو اچھا کہنے کے لیے کیا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ انسان ہونا ضروری ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. رحم دلی اچھی چیز ہے, سنگ دلی بری چیز ہے, سخاوت اچھی چیز ہے اور کنجوسی بری چیز ہے, بہادری اچھی چیز ہے اور بزدلی بری چیز ہے. یہ جو اچھائیوں, یہ جو صفات ہیں, ان کی اچھائی کو ناپنے کے لیے کوئی دین اور مذہب نہیں چاہیے. ہر انسان کے اندر ایک ترازو موجود ہے. انسانیت کی بات جو آپ کر رہے ہیں, جی, جو کوالٹیز, جو صفات کی بات کر رہے ہیں آج, اگر ہم اپنے آس پاس, اپنے ارد گرد آج کی جو معاشرہ ہے, اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں, ظاہر سی بات ہے انسان وہ فرد ہے. فرد سے ایک گویا کہ ایک فیملی ہوتی ہے, ایک اکائی ہوتی ہے, اور اکائی سے ایک سماج, ایک معاشرہ بنتا ہے. اور معاشرے کی جو ترقی ہے, اس کی ترقی کا جو دار و مدار ہے, وہ اسی انسان پر منحصر ہے. اٹ ڈیپینڈس آن دا انڈیویجول. مگر کیا آج کے زمانے میں, آج کے دور کے مد نظر جو حالات ہیں, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے, جس میں وہ انسانیت ہونی چاہیے, کیا وہ اپنا کردار بخوبی نبھا رہا ہے تاکہ سماج ترقی کرے؟ دیکھیے بات یہ ہے, اگر آپ ایک مکان تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ پکا مکان بنا رہے ہیں تو آپ کو پکی اینٹیں چاہیے. ظاہر سی بات ہے, لیکن مکان ڈھہ جائے گا. کچی اینٹوں سے آپ پکا مکان نہیں بنا سکتے. کیا بات ہے, کیا بات. تو اسی طرح آپ برے انڈیویجول سے, برے افراد سے اچھا معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے. تو اس لیے اگر آپ ایک اچھا معاشرہ, ایک اچھی سوسائٹی, ایک اچھی کمیونٹی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انڈیویجول کی, فرد کی اصلاح پر توجہ دینی پڑے گی. یہاں پر فرد کی ذمہ داری اس کے خاندان سے شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اب ہمارے ہاں دراصل ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اچھائی اور برائی کے پیمانے ہم مانتے ہیں, جانتے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن جب معاملہ ہمارے اپنے گھر کا ہو, ہماری اپنی قوم کا ہو, ہمارے اپنے ملک کا, اپنے وطن کا ہو, تو ہمارے سٹینڈرڈز اور ہیں. جب کسی اور کا ہو تو ہمارے سٹینڈرڈز اور ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے انسان کو انسان کی حیثیت سے نہیں پہچانا, اس کو مزید خانوں میں بانٹ دیا ہے. انسانیت ہمیں یہ کہتی ہے. دیکھیے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے, ان کا واقعہ ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. کسی مسلمان نے اس سے کہا کہ کیا تم اپنا مکان بیچتے نہیں؟ اس نے کہا اچھے پیسے ملیں گے بیچ دوں گا. اس نے کہا کہ اچھا کتنے پیسے مانگتے ہو؟ اچھا, وہاں پر جو مارکیٹ ریٹ تھا تو اس کے مطابق اس کے مکان کی قیمت 1000 دینار بنتی تھی. اس نے کہا میں 2000 دینار میں بیچوں گا. مسلمان نے کہا اس طرح تو سودے نہیں بنتے, تمہیں پتہ ہے مکان کی ویلیو کیا ہے, تم 2000 دینار مانگ رہے ہو. تو اس نے کہا کہ 1000 دینار تو مکان کی ویلیو ہے, مجھے پتہ ہے. 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی, ان کی نیبرہڈ کی قیمت ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا مذاق کرتے ہو؟ مسلمان چڑ گیا نا. اس نے کہا بھائی تم نے کیا ان سے قرآن سیکھنا ہے, حدیث سیکھنی ہے, فقہ سیکھنی ہے, مسئلے مسائل سیکھنے ہیں, کیا مذاق ہے یہ؟ بھائی تم سیدھا سادہ کہو, تم ہمارے جذبات سے کھیل کر تم پیسے زیادہ بٹورنا چاہتے ہو, اور کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب سے میں عبداللہ بن مبارک کا ہمسایہ بنا ہوں, آج تک ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ رات کو میرے بچے بھوکے سوئے ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ انسانیت کی بات ہے نا. ہمسایوں کے حقوق اگر ہمارے دین مذہب نے بتائے ہیں تو عبداللہ بن مبارک جیسی ہستی, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, اس نے دیکھا کہ ہمسایہ ہے, اور ہمیں ہمسائے کے حقوق بتائے گئے ہیں. وہ انسانیت کے اس معیار پہ تھے. ہمارا عالم یہ ہے, میں ظاہر ہے کہ ایک پریویلنگ جو سچویشن ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں, کہ یورپ میں, امریکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جناب وہ مسلمان ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹل سٹورز پہ جائیں, ادھر ادھر تو کوئی چیزیں کھسکا کے لے آئیں. وہی میں عرض کر رہا تھا نا کہ آپ نے مزید خانوں میں بانٹ دیا. تو مسلمان ہے اس کے لیے آپ کا پیمانہ کچھ اور ہے, غیر مسلم ہے اس کے لیے اور ہے. تو ہم نے انسانیت کے حوالے سے, اسلام کی یہ خصوصیت ہے. آپ دیکھیے کہ جو کوالٹیز مذہب سے ریلیٹڈ نہیں ہیں بلکہ انسانیت سے ریلیٹڈ ہیں, اسلام نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے.
خوش اخلاقی اچھی چیز ہے، یہ ہماری نجات کا سبب بنے گی۔ آہا، بد اخلاقی گناہ ہے، وعدہ وفا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ کافر سے وعدہ کیا ہے توڑ دو، مسلمان سے کیا ہے تو وفا کرو، نہیں۔ ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے تو تم جب واپس مانگنے لگو تو ذرا نرمی سے تقاضا کرو، اس سے سختی نہ کرو، پتہ نہیں کن حالات سے گزر رہا ہو۔ ہمیں بتایا کہ ملاوٹ کرنا گناہ ہے، ہمیں بتایا کہ کم تولنا گناہ ہے، ہمیں بتایا کہ کسی شخص کا حق مارنا، کسی پر ظلم کرنا، یہ ڈسکریمنیٹ نہیں کیا، امتیاز نہیں برتا کہ نہیں جی مسلمانوں کے ساتھ یہ کرو، فلاں کے ساتھ یہ کرو، بنیاد انسانیت پہ رکھی۔ یہی وجہ ہے، میں اس گفتگو کو بس آخر میں سمیٹ دوں کہ دیکھیے آج کل اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے اربوں نسخے موجود ہیں، الحمدللہ۔ جگہ جگہ گلی گلی کوچے کوچے میں درس کھلے ہوئے ہیں، مدرسے کھلے ہوئے ہیں، قال اللہ قال رسول کی صدایں آ رہی ہیں، احادیث کی کتابیں کمپائل ہو رہی ہیں، اتنا لٹریچر، آپ جناب جائیں انٹرنیٹ پہ اور فلاں فلاں بے شمار چیزیں موجود ہیں، لیکن آج اسلام اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا جتنے تیزی سے آج سے 1500 سال پہلے پھیل رہا تھا۔ حالانکہ اس وقت قرآن مجید کے نسخے، پوری بستی میں ایک نسخہ ہونا بھی بڑی بات ہوتی تھی، اس وقت ابھی مدرسے بنے ہی نہیں تھے، حدیث کی کتابیں کمپائل ہوئی بھی نہیں تھیں، یہ سب کچھ نہیں تھا، کوئی لٹریچر اویلیبل نہیں تھا۔ کیا وجہ ہے کہ اس وقت اسلام زیادہ تیزی سے پھیل رہا تھا، آج نہیں؟ وہ اس لیے کہ لوگوں کے گھروں میں قرآن مجید کے نسخے تو نہیں ہوتے تھے، لیکن لوگوں کو گلی کوچوں میں چلتے پھرتے قرآن نظر آ جاتے تھے۔ آہا، کیا بات ہے، وہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ اٹ از پرسونیفیکیشن آف اسلامک ٹیچنگز۔ سبحان اللہ۔ ان کو نہیں پتا ہوتا تھا اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، نہیں، وہ یہ دیکھتے تھے مسلمان کیسے ہیں۔ آج عالم یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کی سچائی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے تو ہم جیسے مسلمانوں کو دیکھ کے عوامی زبان میں کہتے ہیں یرک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں نا ہمیں تو ہم نہیں بننا۔ بننا۔ الحمدللہ یہ بھی ہے کہ آپ نے عالم یعنی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مختلف ملکوں کا آپ نے دورہ کیا ہے، تو وہاں پر آپ نے حالات کس طرح پائے ہیں؟ اور دوسری بات یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے کہ مختصر وقت ہے مگر سوالات بہت آ رہے ہیں ذہن میں کہ جس انسانیت کی کوالٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہمارے معاشرے میں اس کی کمی کیوں ہے؟ یہ اسباب آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ چولہا ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، اس میں ہاتھ ڈال دو، کوئی ڈالتا ہے؟ نہیں ڈالتا۔ پاگل بھی نہیں ڈالے گا۔ جہنم کی آگ کی ہم جتنی فکر کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب نکالا جائے کہ ہمارا جہنم کی آگ پر اتنی حیثیت بھی نہیں ہے جتنی چولہے کی آگ کی ہے ہماری نگاہ میں؟ اگر ایسا مطلب نکالیں گے تو ہم ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ مطلب وہ نکالنا چاہیے ایمان تو سلامت رہے کم از کم۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ہے یقین کی بات۔ جتنا یقین ہمیں آنکھوں دیکھی چیز پر ہوتا ہے اتنا سنی سنائی چیزوں پہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک مجبوری ہے ہماری۔ تو چولہے کی آگ تو ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے نا، وہ شعلوں کی لپک اور چمک اور آگ کی تپش اور حدت ہم محسوس کر رہے ہیں، لیکن جو جہنم کی آگ ہے وہ ہم نے دیکھی نہیں ہے، وہ عقیدے میں ہے، خیال میں ہے، تصور و گمان میں ہے، مشاہدے میں نہیں ہے، تجربے میں نہیں ہے۔ یہ یقین کی بات ہے، یقین کی کمی اور کسر ہے۔ جب ہمارا یقین کامل ہوتا ہے، ہاں جی اللہ نے یہ کہا اس کا یہ اجر ملے گا، ایک روزے دار ہے، اکیلا ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، بھوک سے بری حالت ہے، پیاس سے زبان پہ کانٹے کھڑے ہیں، لیکن نہیں پی رہا، نہیں کھا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو روزہ پورا کرنا ہے، اور جس کے لیے روزہ رکھنا ہے اس کی ذات پر یقین ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ تو بات تو یقین کی بنتی ہے۔ اگر یقین ہے تو سب چیزیں آرام سے چلتی رہیں گی، یقین نہیں ہے تو آدمی شک اور یقین کی سرحدوں پہ اندھا بھینسا کھیلتا رہے گا۔ تو یہ یقین جہاں تک معاف کیجیے، جہاں تک مختلف ممالک میں آپ نے بات کی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، سب نے سنا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے اگر خطرہ ہے تو یہ ہے کہ یہ مال کی محبت میں تباہ ہوگی۔ آج ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں، جہاں پر غریب مسلمان ہیں وہاں آپ کو اسلام اپنی نزاکتوں نفاستوں کے ساتھ نظر آ جائے گا، جہاں پر مال کی فراوانی ہے وہاں پر اسلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ
اللہ تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ایک پرسونیفیکیشن ہے، تجسیم ہے. اور دیکھیے وہ وقت تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر ایک ملت واحدہ ہے. ظاہر ہے کہ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک ملت واحدہ ہے، کفر ایک ملت واحدہ ہے. میں سوچ رہا تھا جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ کفر ایک ملت واحدہ ہے تو بہت سے لوگوں نے شاید مذاق اڑایا ہو. دیکھو جی، ایک پیننسولا، جزیرہ نمائے عرب میں ایک چھوٹی سی جب ریاست ہے مدینے کی، اس میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا ایک طرف ہے، ہم ایک طرف ہیں. ان کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ مٹھی بھر مسلمان ساری دنیا کو اپنا اپوننٹ، اپنا حریف، اب مد مقابل ڈکلیئر کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی ایگزیجریشن ہے. اس وقت یہ بات ہو سکتا ہے مذاق لگی ہو، آج تو پوری صداقت کے ساتھ واضح ہے نا ہمارے کیا سامنے. بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو سبحان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان کو اگر ہم پیش نظر رکھیں اور مال کو اپنے لیے فتنہ بنانے کی بجائے. اور ایک بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہماری کتابیں جو حج کے بارے میں ہے نا کتابیں، ان کو آپ پڑھیں، جو پرانی کتابیں ہیں جو 100 سال پہلے لکھی گئی ہیں، تو ان کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں تو اتنا بڑا صندوق لیں جو آپ کو شپ میں بستر کا بھی کام دے، اپنے ساتھ اتنے چاول، اتنی آٹیں، اتنی دال، اتنا نمک مرچ لے کے جائیں. پھر جب آپ وہاں پہ جائیں، جدہ بندرگاہ پہ اتریں گے تو وہاں پر اونٹ والے ساربان آپ کے انتظار میں ہوں گے، اور دے وڈ بی آسکنگ فار ویری ہائی ریٹس، بڑی رقم مانگ رہے ہوں گے، ان سے آپ بارگیننگ کریں. پھر جب آپ سفر شروع کریں تو اگرچہ آپ نے ان ساربانوں سے یہ طے نہیں کیا ہے کہ کھانا آپ کے ذمہ ہوگا، لیکن اگر آپ ان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیں گے تو دل و جان سے آپ کی خدمت کریں گے اور بہت زیادہ آپ کا ساتھ دیں گے. اور جب آپ حج کر لیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے لیں اور جب آپ واپسی کے سفر کے لیے روانہ ہوں تو اب آپ کے پاس جو جتنا بتایا ہے کہ اتنا راشن لے کے جائیں، تو ان میں سے اتنا راشن بچا ہوا ہوگا ابھی. تو آپ کو جاتے ہوئے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شپ میں، بحری سفر میں کتنا کنزیوم ہوگا. تو آپ صرف اتنا راشن اپنے ساتھ لیں، باقی وہیں چھوڑ کے آئیں، کیونکہ حرمین شریفین میں رہنے والوں کا گزارا اسی آٹے دال پہ ہوتا ہے جو زائرین وہاں چھوڑ کے آتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات. اب یہ کتابوں میں لکھا ہے. آج آپ جائیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رزق کی جتنی بے حرمتی میں نے حرمین شریفین میں دیکھی ہے اتنی دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. اللہ اکبر. میں سوچنے لگا کہ مسلمان صدیوں سے وہاں آتے ہوں گے، غلاف کعبہ پکڑ کے آقا کریم کی جالیوں سے چپٹ کے دعائیں مانگتے ہوں گے، مولا تو نے کافروں کو اتنا نوازا ہے، اتنا عطا فرمایا ہے، ہم مسلمانوں کو اگر تو دیتا تو ہم دین کی سربلندی کے لیے کیا کچھ نہ کرتے. صدیوں تک مسلمان وہاں جا کے روتے رہے ہوں گے، چیختے رہے ہوں گے، دعائیں مانگتے رہے ہوں گے. پھر کہیں جا کے رب کائنات نے ان پر دولت کے دروازے کھولے، اور وہ بھی تیل کے ذریعے، جو کہ دنیا پر حکمرانی کی کنجی ہے. لیکن پھر ہم نے اس دولت کے ساتھ جو کچھ ناشکرا پن کیا وہ ہمارے سامنے ہے. رب کائنات نے تو اتنا کچھ عطا فرمایا. جب ایک جو بات ہے جو بہت زیادہ غور طلب ہے، توجہ طلب ہے ساری دنیا کے لیے، جی، وہ یہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں کا علم و ادب سے راستہ تھا، اس سے تعلق تھا، وہ ساری دنیا میں سپر پاور کی حیثیت سے رول کر رہے تھے. اسپین کی غرناطہ کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کے لیے یورپ کے بادشاہ اپنے بیٹوں کی درخواستیں لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے. اللہ اکبر. وہ ایک دور تھا. وہ ایک دور تھا. آج عالم یہ ہے کہ 70% انرجی ریسورسز مسلمانوں کی زمینوں پہ ہیں، لیکن جو دنیا کی مشہور یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ایک آدھ بھی مسلمانوں کے علاقوں میں نہیں ہے، سب دوسروں کے پاس ہے. ہم نے علم سے رشتہ توڑ دیا نا. ہم نے سمجھا کہ علم صرف قرآن اور حدیث کی بات ہے. معاف کیجئے، جب جنگ بدر کے قیدیوں کے لیے فدیے کی بات ہوئی تھی، اور یہ بات ہوئی تھی کہ جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے وہ ہمارے بچوں کو اگر پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو یہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، تو وہ ان کافروں نے قرآن حدیث نہیں سکھانی تھی مسلمان بچوں کو. ہمیں بتایا کہ علم دراصل مومن کی میراث ہے. یہ دین اور دنیا کی تقسیم ہم نے کی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جی. ہمارے لیے دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے. ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ آج انجمن پروگرام میں ہم محو گفتگو ہیں حضرت قبلہ علامہ سید حامد سعید کاظمی دامت برکاتہم عالیہ سے، اور ہمارے ساتھ تشریف بھی رکھتے ہیں بھائی محمد آصف اقبال صاحب، اور ہم ان سے گزارش کہیں گے کہ نعت کے 2 اشعار پیش کریں، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے.
بھائی آصف صاحب. جبھی کیا بات ہے، میری سبحان ہو اللہ. سنگے در تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، سبحان اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، آمین، آمین، آمین. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، یا میرے آقا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے، غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ آمین، یا آمین. رسول اللہ، کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جیسے کہ میں نے آغاز میں بتایا، کوئی یعنی کہ موضوع کا کوئی قید نہیں ہے، مختلف عنوانات پہ، مختلف موضوعات پہ بات ہو رہی ہے. حضرت قبلہ، آج بلکہ 2 سال پہلے عالمی وبا کووڈ-19 گویا کہ ایک ملک نہیں، 2 ملک نہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. اس پر مختلف لوگوں نے اپنی اپنی قابلیت کے مطابق اپنے اپنے اظہار خیال کیے ہیں. ایک سزا ہے اور کچھ نے کہا یہ ایک عذاب ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آئی ہے جی، تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے یا آزمائش ہے؟ اچھا، اس کے لیے بڑا آسان ایک لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے ہمارے پاس. اچھا. بات یہ ہے کہ جس پر کوئی مشکل آئی ہے اس کو دیکھا جائے، اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے تو آزمائش میں ہے، نافرمان ہے تو عذاب میں ہے. اللہ اللہ کیا بات ہے. اس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جب ساری دنیا کسی چیز کی لپیٹ میں ہے تو وہاں پر پھر میجورٹی کو سامنے رکھنا پڑے گا، کیونکہ پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں.
وہاں پر یہ پھر نہیں کہا جائے گا کہ جی یہ فلاں شخص حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیشا پور کے باسی ہیں، تاتاریوں نے حملہ کر دیا ہے، شہر کے لوگ ان کی کرامتیں، ان کی عظمت، ان کی ولایت، ان کے زہد و تقوی سے واقف، جی سب اکٹھے ہو کے عمائدین قوم حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ جی وہ تاتاریوں نے حملہ کر دیا، آپ مہربانی کریں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ اسے بچا لے۔ اب وہ اللہ والے ہیں، اللہ کی مرضی اور کچھ لوح قلم کی تحریر غالباً ان کی نگاہ کے سامنے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں ہیں یہ پھر دعاؤں سے نہیں ٹلتی، ان کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، ورنہ تو ساری قوم کو دعاؤں پہ لگا دیا جاتا، جہاد کا حکم ہی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ بزرگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی زندگی درس و تدریس میں اور تبلیغ میں گزری ہے اور صوفیانہ انداز سے ان وقت گزارا ہے، تو وہ میدان جنگ کے سپاہی تو نہیں ہیں، لیکن اس بڑھاپے میں وہ تلوار سنبھال کر خود نکلتے ہیں تاتاریوں کے مقابلے کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس وقت ہمیں کرنا کیا ہے، اور تاتاریوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اور وہ تاتاری وہ نیشا پور کو فتح کر کے تاراج کر دیتے ہیں۔ میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنا اس وقت بھی جو تعلیم و تعلم کا فریضہ ہے وہ بھی انجام دیتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہو تو پھر صرف جھولیاں پھیلا کے اور سجدے میں گر کے دعائیں مانگتے رہو، تو یہ چیز نہیں ہے، دعائیں بھی مانگو لیکن جو اصل کام کرنے کا ہے وہ بھی کرو۔ تو یہ جو کورونا کی جو وبا تھی تو اس میں ہمیں ظاہر ہے کہ اچھا یہاں ایک صاحب نے ایک عجیب سوال کیا، جی کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے سزا یا جو بھی ہے ہاں تو کیا اللہ کی سزا کو ہم ٹال سکتے ہیں؟ جب نہیں ٹال سکتے تو پھر اس کے خلاف کچھ کرنا، دوا اور علاج، یہ بھی محل نظر ہوگا کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں۔ بہرحال یہ ہم لوگ جو ہیں، یہ ہم خاص طور پر مسلمان، یہ علم کلام کی ان بحثوں کو چھیڑ کر اصل مقصد سے دور جانے میں ہم ماہر ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیں جی تو اس وقت کے حساب سے وہ جس حد تک دے سکتے تھے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہاں پر ہم کوارنٹین کی بات کرتے رہے کہ جناب قرنطینہ میں رکھنا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کا سب سے پہلا اصول تو ہمیں دربار رسالت سے ملتا ہے کہ اگر طاعون کی وبا پھیلی جی جی بالکل، تو تم نے جس بستی میں ہو وہاں پہ رہو، اگر تمہاری موت لکھی ہے تو بستی چھوڑ کے آ جاؤ گے پھر بھی مر جاؤ گے، تو اس لیے وہاں پہ سے نکلو نہیں۔ اور جو باہر کے لوگ ہیں یہ سوچ کے کہ نہیں جی بس موت تو آنی ہے چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو، تو یہ سوچ کے وہاں جائیں نہیں، یعنی جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب بھی یہاں پہ موجود ہے۔ تو اس لیے یہ سزا ہے یا آزمائش ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم جب دنیا کی حالت دیکھتے ہیں تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ غالباً سزا ہی ہے، تو سزا سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس سے لو لگانی چاہیے، اپنے سابقہ گناہوں پر نادم ہو کر اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور رب کائنات ہماری توبہ سے جتنا خوش ہوتا ہے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، مستقل ایک گفتگو کا عنوان ہے، جی بالکل، ادھر میں گیا تو وقت یہیں تمام ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے حضرت، ایک موضوع گویا کہ جس میں سمندر کی گہرائی اور گہرائی ہے اور اس میں گھنٹوں درکار ہیں۔ بہرکیف ایک سوال جو میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، بالیقین 20ویں صدی میں جو ایجادات ہوئی ہیں، جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تو انسان جو ہے بہت خوش ہوا کہ ظاہر سی بات ہے بہت سہولتیں میسر ہوئیں اس کو، مگر آج یہی سہولتیں جو ان کے سامنے ہے آج گویا کہ ایک رکاوٹ سے بن رہی ہے۔ انسانیت کی جو ہم بات کر رہے تھے آغاز میں، اس میں ایک گویا کہ ایک رکاوٹ ہے، اور رکاوٹ کیا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو کیا آپ کی نظر میں ٹیکنالوجی کے نے انسانیت کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے، یا پھر انسان کی یہ گویا کہ یہ ایک کمزوری ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو اچھی طرح سے استعمال نہیں کر پا رہا ہے؟ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک پرانی بحث ہے، ریوالور ہے
تو اس سے کوئی شخص قتل ہوا تو ریوالور کا قصور ہے یا چلانے والے کا قصور ہے؟ اچھا یہ باتیں تو اس طرح چلتی ہیں. لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے، اچھا یہاں موریشس کے حالات تو میں نہیں جانتا صحیح طور پہ، لیکن پاکستان میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آج سے 40 50 60 سال پہلے اس وقت جو لوگوں کا لائف سٹائل تھا، جو لیونگ سٹینڈرڈز تھے، جی اور میں کوئی ظاہر ہے کہ سینچریز بیک کی بات نہیں کر رہا کہ لوگ کہیں جی یہ پرانی باتیں ہیں، فرسودہ باتیں ہیں، یہ ہمارے کس کام کی. 40 50 سال پہلے دیہات میں رہنے والے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ اس وقت کیا ہر گھر میں ہانڈی پکتی تھی، سالن بنتا تھا روز؟ ان کا کہ نہیں جی، عام طور پر ہم پیاز سے، نمک سے، چٹنی سے، اچار سے، دودھ سے، بعض اوقات پھلوں سے، گرمی کے موسم میں آموں سے ہم روٹی کھا لیتے تھے. اور مشہور تھا کہ مرغی تو اس وقت ذبح ہوتی ہے یا مرغی بیمار ہو یا گھر کا کوئی فرد بیمار ہو. اللہ اکبر. اچھا میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں اس وقت ہر روز ہانڈی نہیں بنتی تھی، کوئی مہمان آ گیا یا اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو چلیے بن گئی، تو یہ بتائیے اس وقت زیادہ خوش تھے یا آج زیادہ خوش ہیں؟ لوگوں نے کہا بخدا اس وقت ہم زیادہ خوش تھے. پھر ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آج سے 40 50 سال پہلے کتنے کپڑے ہوتے تھے آپ کے پاس؟ ان کا جی 1 2 جوڑے ہوتے تھے روز پہننے کے، 1 آدھ جوڑا ہوتا تھا آنے جانے کے لیے تیار، بس 2 3 سے زیادہ جوڑے نہیں ہوتے تھے. میں نے کہا آج ماشاءاللہ وارڈروب کھولتے ہیں تو سلیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے آج کون سا جوڑا زیب تن فرمائیں. تو یہ بتاؤ کہ جب پہننے کو 2 3 جوڑے ہوتے تھے اس وقت زیادہ خوش تھے یا آج 20 جوڑوں کے ساتھ زیادہ خوش ہو؟ انہوں نے کہا بخدا ہم اس وقت زیادہ خوش تھے. اچھا پھر پوچھا کہ اب یہ بتاؤ کہ اس وقت آج سے 40 50 سال پہلے ہر گھر میں کیا موٹر بائک ہوتی تھی؟ کہا جی موٹر بائک کیا، سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی ہر گھر میں، پیدل چلتے تھے. میں نے کہا اچھا تو جب سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی اس وقت زیادہ خوش تھے یا آج موٹر سائیکل پر بیٹھ کر پیٹرول کی مہنگائی کا شکوہ کرتے ہوئے آج زیادہ خوش ہو؟ کہنے لگے جی بخدا اس وقت زیادہ خوش تھے. پھر پوچھا کہ دیہات میں آج سے 50 سال پہلے کتنے پکے مکان ہوتے تھے؟ ان کا جی وہ تو وہ گاؤں کے چودھری کی حویلی پکی ہوتی تھی، باقی سب تو کچے ہوتے تھے. کہا کہ اس وقت زیادہ خوش تھے یا آج؟ کہنے لگے اس وقت زیادہ خوش تھے. پھر میں نے ان سے کہا کہ پتہ یہ چلا کہ خوشی اچھے کھانے میں نہیں ہے، خوشی اچھے لباس میں بھی نہیں ہے، خوشی اچھی سواری میں بھی نہیں ہے، خوشی اچھے مکان میں بھی نہیں ہے. تو یارو پھر تم نے اپنی خوشیوں کو ان چیزوں کی فکر میں برباد کیوں کیا ہوا ہے؟ تو ہم ٹیکنالوجی کے دور میں آ کر، اور اس کا اصل چیز تو یہ ہے نا کہ ہم اپنے پڑوسیوں میں دیکھتے ہیں نا بھئی وہاں ان کے پاس یہ کچھ ہے، قناعت کی دولت سے ہم محروم ہو گئے. قناعت جو ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. بخدا میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، مجھے جب سے رب کائنات نے قناعت عطا فرمائی ہے مجھے ہر چیز سے میں مطمئن ہو گیا ہوں، بے نیاز ہو گیا. اللہ تو ٹیکنالوجی جو ہے یہ آپ کو آگے سے آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتی ہے نا. تو اگر آپ دیکھیں ویسے تو ٹیکنالوجی ایک قناعت سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی وجہ سے آدمی قناعت کی طرف نہیں چلتا، اس کو تو آگے زمانے کھوجنے ہیں نا، آگے منزلیں تلاش کرنی ہے نا، اپنے راستے آگے ڈھونڈنے ہیں. جی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو انسانیت کی خدمت کے لیے سمجھیں ہم تو پھر یہ ہماری صحیح گائیڈ لائن دے گی ہمیں. لیکن اگر ہم ٹیکنالوجی کو اپنا خدا بنا لیں گے جیسے کہ آج کل بنایا ہوا ہے ہم نے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ہم مضطرب رہیں گے، بے چین رہیں گے، گوگل پر سرچ کرتے رہیں گے، ادھر ادھر رہیں گے، لیکن ہم یقین کی دولت سے بہرحال محروم رہیں گے. بہت بہت شکریہ حضرت قبلہ. ناظرین آئیے ایک منقبت ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. جیسا کہ معلوم ہے کہ ان دنوں حضرت قبلہ قائد اہل سنت امام الشاہ احمد نورانی صدیقی قادری مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے. اسی کی مناسبت سے میں ملتمس ہوں ہمارے بھائی آصف محمد اقبال سے کہ آپ منقبت کی 2 اشعار پیش کریں. ہم سب کے دلبر، ہم سب کے رہبر، ہم سب کے دلبر، ہم سب کے رہبر، شاہ نورانی، شاہ نورانی، دکھیوں غریبوں پہ رحمت بربر،
شاہ نورانی شاہ نورانی دکھیوں غریبوں پہ رحمت بر شاہ نورانی شاہ نورانی غوث الورا کا جن پر قدم ہے خواجہ پیا کا جن پہ کرم ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ غوث الورا کا جن پہ قدم ہے خواجہ پیا کا جن پہ کرم ہے عبد العلیم کا احسان ہم پر شاہ نورانی شاہ نورانی عبد العلیم کا احسان ہم پر شاہ نورانی شاہ نورانی کیا بات ہے ماشاء اللہ اور تیرے غلاموں نے عرس منایا تجھ کو اے نورانی دولہا بنایا تیرے غلاموں نے عرس منایا تجھ کو اے نورانی دولہا بنایا کر دے خدا را کرم آج ہم پر آمین شاہ نورانی شاہ نورانی کر دے خدا را کرم آج ہم پر شاہ نورانی شاہ نورانی ہم سب کے دلبر ہم سب کے رہبر شاہ نورانی شاہ نورانی سبحان اللہ بہت بہت شکریہ بھائی شاسی بہت بہت شکریہ ناظرین ہم اپنے پروگرام کی اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں بلکہ آخری کلمات ہیں میں ملتمس ہوں اپنے مہمان گرم قدر حضرت سید حامد سعید کاظمی دامت برکاتہ عالیہ سے حضرت قبلہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہر شخص اپنے حساب سے بات کرے گا. کوئی کہے گا کرپشن ہے, کوئی کہے گا جناب مہنگائی ہے, غربت ہے, فلاں ہے. لیکن اگر ان سب کو سمیٹ دیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سکون چھن گیا ہے. ہمیں سکون چاہیے. اللہ وہ سکون چھننے کی وجوہ مختلف ہو سکتی ہیں. کسی کا سکون غربت کی وجہ سے چھنا ہے تو کسی کا دولت کی کثرت کی وجہ سے چھنا ہے, کسی کا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے چھنا ہے تو کسی کا اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے چھنا ہے. اسباب مختلف ہو سکتے ہیں, نتیجہ ایک ہی ہے. آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سکون چھن گیا ہے. ہمیں سکون چاہیے. یہ چھنا ہوا سکون, یہ لٹا ہوا قرار کہاں سے ملے گا؟ ایک پرانا گھسا پٹا لطیفہ ہے, یوں کہی اب تو اس لطیفے کی داڑھی بھی سفید ہو گئی, اس سے شاید ہمیں رہنمائی ملے. کچھ نوجوان جا رہے ہیں, راستے میں ایک گلی میں سڑک پر دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت ضعیف بوڑھا آدمی ہے, کچھ ڈھونڈ رہا ہے. بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بیٹے سوئی گر گئی تھی وہ ڈھونڈ رہا ہوں. اچھا جی ہم بھی مدد کرتے ہیں. اچھا شکریہ. اب وہ نوجوانوں نے نظریں دوڑائیں, دیکھا بھالا, ایک آدھ منٹ دیکھا, انہیں کچھ نظر نہیں آیا. بابا جی سوئی تو نہیں گری, کہاں تھی, کہاں گری تھی؟ بابا جی فرماتے ہیں بیٹے وہ گھر کے اندر گری تھی. بڑا غصہ آیا, تیش آیا, یہ خود بیوقوف ہے, یہ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں. بابا جی گری تھی گھر کے اندر اور ڈھونڈتے باہر ہو, یہ کیا مذاق ہے؟ بابا جی نے کہا بیٹے دراصل گھر میں تو اندھیرا تھا, میں بوڑھا آدمی, سوئی چھوٹی سی چیز ہے, مجھے اندھیرے میں سوئی نہیں ملنی تھی گھر میں. میں نے کہا سڑک پہ جا کے دیکھو, وہاں روشنی ہے, شاید مل جائے. وہ بوڑھا تو بیوقوف تھا, پاگل تھا, سودائی تھا, گری تھی گھر کے اندر سوئی, ڈھونڈتا باہر تھا. لیکن مجھے یہ بتائیے سکون و اطمینان یہ آدمی کے اندر کی چیز ہے یا باہر کی چیز ہے؟ اللہ چیز تو اندر کی ہے, یقین. ڈھونڈتے باہر ہیں, مال میں, دولت میں, زمین میں, جائیداد میں, اولاد میں, شہرت میں, عہدے میں, منصب میں. چیز اندر کی ہے, باہر ڈھونڈیں گے کیسے ملے گی؟ اللہ اکبر.
اندر ڈھونڈے وہیں ملے گی، اور اندر بھی نہیں ملے گی اگر اندر اندھیرا ہوگا. تو پھر سرکار کی محبت کی شمع جلا لیں اور عشق رسول کی کا الاؤ دہکا لیں. یہ چھنا ہوا سکون، یہ لٹا ہوا قرار یہیں دل کے آنگن میں مل جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. حضرت قبلہ، دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے گفتگو کرتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، مگر انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر سے کرم ہو تو انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. دل کے اتحا گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ. بس دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو عمر دراز عطا فرمائے اور آپ کو صحت عطا فرمائے، تاکہ آپ اسی طرح اس قوم کی رہنمائی کرتے رہیں. آصف بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی زبان میں زیادہ مٹھاس پیدا کرے. بدقسمتی سے مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا. ہم محو گفتگو رہے حضرت قبلہ علامہ سید حامد سعید کاظمی دامت برکاتہ عالیہ سے، اور نعت کے چند اشعار، منقبت کے اشعار آپ نے سماعت کی حضرت قبلہ بھائی محمد آصف اقبال صاحب سے. علامہ اقبال کے ایک شعر سے میں اس پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گا، مگر اس سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جتنی بھی باتیں حضرت قبلہ نے بتائی ہیں ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال نے کہا کہ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. دعا میں یاد رکھیں. اگلی ملاقات تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.